آپ جب لوگوں کو استثنا دے رہے ہو تو اس سے تو پوری قوم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس لیے کہ مطلب میرا جیسے ایک عام آدمی وہ جھوٹے مقدمات میں آج تک دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات بھگت رہا ہے. ایک مقدمے سے جان چھوٹی ہے, ابھی 2 مقدمات دہشت گردی کی عدالت میں میرے چل رہے ہیں. تو میں اگر مقدمات بھگت رہا ہوں تو زرداری کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ انتہائی کرپٹ آدمی, اس کو تا حیات استثنا دی گئی ہے. پورے پاکستان کے اندر اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے بھی اگینسٹ ہے, اور اس اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ آپ ووٹ ڈال کے آ گئے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی شخص نے یہ سوال کر لیا کہ اے عمر, تمہارا لباس 2 چادروں میں بن سکتا تھا, ایک چادر میں بن ہی نہیں سکتا تھا, اور بیت المال سے سب کو ایک ایک چادر ملی تھی, تمہارا لباس کیسے بن گیا؟ تو پہلے وہ ممبر سے اتر کے نیچے آئے کہ ممبر پہ حاکم کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے, وہ عام لوگوں کی صف میں آ کے کھڑے ہوئے, اور پھر اس کے بعد بیٹے نے وضاحت کی کہ درست کہہ رہے ہو کہ میرے بابا کا لباس ایک چادر میں نہیں بن سکتا تھا, ایک چادر انہیں ملی تھی اور ایک چادر مجھے ملی تھی, تو میں نے اپنی چادر ان کو دی تو لباس بنا. تو حضرت عمر جو ہے وہ عوام کو جواب دے ہیں, لیکن جواب دے اگر نہیں ہے تو پاکستان کے حکمراں جواب دے نہیں ہے کہ آپ نے ان کی تا حیات استثنا کے اوپر دستخط کیے اور آپ جا کے وہاں پہ ووٹ ڈال کے آ گئے. اگر آپ تا حیات استثنا پہ ووٹ ڈال رہے تھے اور ان کے آپ اس گناہ کے اندر شریک تھے تو آپ اس گناہ بے لذت میں شریک تھے. یار گناہ اگر کر رہے تھے تو کم از کم قوم کا کوئی فائدہ تو ہوتا. کہ آپ اگر استثنا دے رہے تھے اس لیے کہ ماضی میں بھی کون سے ان کے گناہوں کو ان کو سزا ملی ہے, آپ نے این آر او کے تحت لوگوں کے مقدمات واپس کیے تھے, پھر دوبارہ کوئی این آر او کو جرنیل لے کے آ جاتا. مشرف این آر او لے کے آیا تھا نا, مشرف کے این آر او کے اوپر تمام جتنے لوگوں کے مقدمات تھے وہ واپس ہوئے تھے سیاسی لوگوں کے, تو آپ کوئی پھر دوبارہ این آر او لے کے آ جاتے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر تو کسی بھی اشرافیہ کے بندے کو کبھی سزا نہیں ملی, ہم جیسے عام لوگ جو ہے وہ سزا بھگتتے ہیں. تو اگر آپ آئینی ترمیم کے اندر حمایت کر بھی رہے تھے تو آپ کو یہ تو احساس تھا نا کہ میرے 22 ووٹوں کے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. اس کی قیمت آپ نے کیا لی؟ آپ اپنی قوم کے لیے کیا لے سکے؟ آپ نے اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں لیا. اس کا مقصد ہے تم نے اپنی جیبیں گرم کی, تم نے اپنے ذاتی مفادات حاصل کیے. آج عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ شور کریں کہ 28ویں ترمیم آئے گی اور ہمارے مخالفت کی تھی اس کی, ہمارے لوکل گورنمنٹ بل کی مخالفت کی پیپلز پارٹی نے, اب ہم انہیں بتائیں گے. اور تمہیں تو بتانا اس وقت چاہیے تھا جب زرداری کو تمہارے ووٹوں کی ضرورت تھی استثنا کے لیے. وہاں ووٹ ڈالنے کے بعد یہاں رونے کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ یہاں عوام کو بیوقوف بنانے کی تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. عوام کو بتائیے کہ اگر آج پیپلز پارٹی کی مخالفت کی جا رہی ہے تو یہ تو آپس میں ہمیشہ کا ان کا وتیرہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جب متحدہ کی مخالفت کرتی ہے تو متحدہ اس مخالفت کا فائدہ اٹھا کے مہاجروں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات دیتے ہیں وہ ایک منظم آپس میں مشترکہ حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے. کہ متحدہ جب پیپلز پارٹی کو برا کہہ رہی ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی متحدہ کی اس مخالفت سے سندھی عوام کو ڈرا کر, سندھی عوام کی طاقت کو کنسالیڈیٹ کر کے, جمع کر کے, متحد کر کے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو سہارا دینے کے لیے, ان کے ان گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے, ان کے اس سودا گیری کو پردہ ڈالنے کے لیے کہ جو انہوں نے سودے کیے ہیں متحدہ قومی موومنٹ نے, لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی بیان دے رہی ہوتی ہے.